الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ محترم سامعین، درس قرآن کے تعلق سے آج کے درس میں سورہ بینہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ یہ سورت 30ویں پارے کی ہے اور یہ مدنی سورت ہے۔ پچھلے درس میں نے بتایا تھا ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں مکی ہیں اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتیں مدنی ہیں۔ یہ صورت مشرکین اور اہل کتاب کے تعلق سے ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے اور اس کے بعد اس کا حل بھی اس صورت نے بتایا کہ اس کا حل کیا ہے۔ جو اہل کتاب تھے یہود و نصارہ، کرسچن کہہ لیں ان کو، نصارہ کو کرسچن، عیسائی اور یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کو یہودی کہتے ہیں، اور مشرکین کہ ایک ایسے عمل کو بیان کیا ہے کہ جس عمل کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اس صورت میں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، والمشرکین اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، یا مشرکین منفکین، وہ اپنے اس کفر سے یا مشرکین اپنے شرک سے جدا ہونے والے نہیں تھے، الگ ہونے والے نہیں تھے، وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آیت کے اس ٹکڑے میں ان کے ایک عمل کو بیان کیا کہ جو اہل کتاب تھے، یہود و نصارہ تھے، وہ اپنے کفر سے اس طرح چمٹے ہوئے تھے، اپنے کفر کو اس طرح پکڑا ہوا تھا انہوں نے مضبوطی سے کہ وہ اس سے الگ ہونے والے نہیں تھے، اس کو چھوڑنے والے نہیں تھے۔ اور اسی طرح مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، یا تمام مشرکین ایسے تھے کہ وہ اپنے شرک سے باز آنے والے نہیں تھے۔ منفکین کہتے ہیں کسی چیز سے لگاؤ ہونا، کسی چیز کو اپنے ساتھ رکھنا، اسی لیے کہا جاتا ہے انفک العزم، کہ انفک کا ینفکو جدا ہونا، الگ ہونا۔ تو انفک العزم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہڈی جو ہے اپنے گوشت سے الگ ہو گئی، کیونکہ گوشت کے ساتھ وہ لگی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منفکین وہ اس طرح لگے ہوئے تھے، لم یکن، وہ چھوڑنے والے تھے نہیں تھے اس کو، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک واضح دلیل آ جائے۔ بینہ کہتے ہیں واضح دلیل کو، روشن چیز کو، جو آ کر حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے۔ اور اب قرآن مقدس کو اگر پڑھیں گے نا تو قرآن مقدس نے کبھی بھی دلیل کا مطالبہ نہیں کیا کسی بندے سے، ہاتو دلیلاً، ایتی دلیلاً، کہ دلیل لے آؤ۔ دلیل ہر بندے کے پاس ہوتی ہے، جو صحیح کر رہا ہے، جو غلط کر رہا ہے، وہ کسی نہ کسی نظریے سے غلط اور صحیح کر رہا ہو، وہ دلیل اس کے پاس ہوگی۔ قرآن جب بھی مطالبہ کرتا ہے تو ایک لفظ قرآن استعمال کرتا ہے، برہان کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور ایک لفظ استعمال کرتا ہے بینہ، سلطان کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ برہان کہتے ہیں سورج کی وہ شعاعیں
جو سورج سے سب سے زیادہ نزدیک ہو. سورج کی وہ کرنیں، شعائیں جو سورج سے سب سے زیادہ نزدیک ہو، وہ کتنی چمکتی ہوگی، کتنی روشن ہوگی، اس کا اندازہ میری اور آپ کی آنکھیں کر سکتی ہے کہ صبح ہم سورج کو دیکھ نہیں سکتے، وہ چاہے سردی کا سورج ہو یا گرمی کا سورج، اگر وہ پورا نکلا ہو تو ہم اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، فوراً ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. اللہ نے کہا کہ اللہ نے ایک ایسی چیز کو واضح کیا ہمارے لیے، برہان کہا قرآن کو، کہ یہ ایک ایسی روشن دلیل ہے. برہان کا ترجمہ جو ہے دلیل ہی کیا جاتا ہے، لیکن اس کا جو میننگ ہے نا، اس میننگ جو ہے سورج کی سب سے قریب شعاعیں. جب ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے اتنے دور سے، تو اس کے قریب کی شعاعوں کو کیسے دیکھ لیں گے؟ مطلب اس طرح واضح ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے. اور ایک سلطان کا لفظ استعمال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بین کے لفظ کو بھی استعمال کرتا ہے کہ واضح ہو بالکل، جو انسان کے ذہن پہ چھا جائے. سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان کے تعلق سے ارشاد فرمایا، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلیہ، کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا. اصحاب کہف نے کہا کہ ہماری قوم کو کیا ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ بہت سارے معبودوں کو مانتے ہیں. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ اس کے اوپر ایک واضح دلیل لے کر آتے، ایک ایسی دلیل لے کر آتے کہ جو دلیل تمام دلیلوں کے اوپر حاوی ہو جاتی. اور اہل یہود و نصارہ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. وہ کہتے تھے نا جنتی ہم ہی ہیں، جنت میں ہم ہی جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا یہ ان کے ذہنی اپنی ان کی خواہشات ہیں یا ان کی قسمیں ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو برہان لے کر آؤ، برہان لے کر آؤ تو تب مانیں گے کہ واقعی ہی تم جنتی ہو. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک واضح چیز آ جائے، بینہ واضح روشن چیز آ جائے، تب تک وہ اپنے کفر کو چھوڑنے والے نہیں تھے، اپنے کفر سے وہ انکار کرنے والے نہیں تھے. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، وہ دلیل کیا ہوگی، وہ واضح چیز کیا ہوگی، وہ بین چیز کیا ہوگی؟ ایک رسول آئے اللہ کی طرف سے جو صحفا مطہرہ، جو پاک صحیفوں کی تلاوت کرے، یعنی قرآن کی تلاوت. صحفا مطہرہ قرآن مجید، یعنی ایک ایسی کتاب، ایک رسول آئے، رسول کے ساتھ ایک کتاب ہو جو اس کتاب کو ان کے سامنے پڑھے، تلاوت کرے، تاکہ وہ سمجھے اس کتاب کو. کیونکہ یہ مشرکین یہ تو عربی جانتے تھے، اور اہل کتاب مدینہ میں بسے سے دائیں بائیں عربی وہ بھی جانتے تھے، اور ان کو بھی یہ پتا تھا کہ ایک رسول آنے والا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ اپنے کفر سے اور شرک سے اس قدر چمٹے ہوئے تھے، اس قدر لگے ہوئے تھے، اس قدر ان کے ساتھ تھا شرک اور کفر، کہ ایک رسول جو کتاب لے کر آئے اس کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے شرک کو، اپنے کفر کو چھوڑ دیتے. فیہا کتب قیمہ، وہ صحیفے کیسے ہونے چاہیے جن میں قیمہ مضبوط پائیدار، کتب جو چیزیں لکھی گئی ہیں جس کے اندر لکھے ہوئے مضبوط پائیدار احکام، مضبوط چیزیں اس کے اندر ہوں. کتب قیمہ پائیدار چیزیں ہوں جو بالکل ساری چیزوں کو واضح کر دیں، صحیح کو بھی بیان کر دیں اور غلط کو بھی بیان کر دیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 آیتوں میں کفار مکہ کے اور اہل کتاب کے ایک عمل کو بیان کیا. وہ اپنے کفر سے، شرک سے چمٹے ہوئے، اور وہ کب چھوڑیں گے؟ جب ان کے پاس ایک رسول ایک کتاب لے کر آ جائے، اور وہ کتاب کیسی ہو؟ پاک صحیفے، جو قرآن مجید، صحف مطہرہ سے مراد قرآن مجید، کتب قیمہ سے مراد جو قرآن کے مضمون ہیں، جو قرآن کے اندر چیزیں بیان کی گئی ہیں. اور اس کے 2 معنی آپ لے سکتے ہیں کتب قیمہ کے، فیہا کتب قیمہ کے 2 معنی. ایک یہ کہ قرآن مجید کے اندر ہر سورت ایک مستقل کتاب ہے، ہر سورت جو ہے مستقل ایک کتاب ہے، کیونکہ ایک سورت کے تمام مضامین آپس میں ملے ہوئے ہیں، واضح ہیں، روشن ہیں. اور اسی طرح دوسرا معنی یہ ہے کہ اس قرآن کے اندر کوئی بھی کجروی نہیں ہے، کوئی بھی غلط چیزیں نہیں ہیں اس کے اندر. جیسے بائبل کے اندر آپ دیکھ لیں کہ بائبل کے اندر بہت ساری چیزیں خود جو علماء تھے انہوں نے ملا لی، اور اسی طرح انہوں نے بہت سارے توہمات اللہ کے اوپر بھی باندھ دیے، اور اسی طرح انبیاء کے اوپر بھی باندھ دیے، بہت سارے توہمات لگا دیے، بہت سارے الزام لگا دیے. تو ان تمام چیزوں سے یہ قرآن کیا ہے؟ پاک و صاف ہے، بالکل الگ ہے، اس کی تمام چیزیں واضح ہیں، روشن ہیں. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة. تفرقہ
اختلاف کرنا، الگ الگ چیزیں بانٹ لینا. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا، الگ الگ گروہ میں وہ بٹے نہیں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اوتوا الکتاب سے مراد اہل کتاب یہود و نصارہ. یہود و نصارہ الگ الگ گروہ میں بٹے وہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی یہاں کہہ رہا ہے کہ وہ الگ الگ گروہ میں نہیں بٹے. الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح روشن دلیل آ گئی تھی. روشن چیزیں آنے کے بعد وہ کس میں بٹے؟ فرقوں میں بٹ گئے، الگ الگ گروہ میں بٹ گئے، الگ الگ علماء کی باتوں کو ماننے لگے، الگ الگ رہبان کی انہوں نے چیزوں کو پکڑ لیا، وہ الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے. جبکہ توریت کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی ان کو کیا کہا گیا تھا؟ ان کو منع کیا گیا تھا اختلاف کرنے سے، فرقوں میں بٹنے سے ان کو منع کیا گیا تھا. ان کے پاس علم تھا، علم آنے کے بعد وہ گروہ میں بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے. اور یہی حال اس امت کا ہے. اس آیت کے ذریعے سے اللہ مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ قرآن روشن ہے، یہ واضح ہے، اس کی ایک ایک آیت واضح ہے، ایک ایک آیت واضح ہے آپ کے سامنے. اس لیے اس قرآن کے آ جانے کے بعد آپ نے اختلاف نہیں کرنا. بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو پکڑ لینا. ولا تفرقوا، اختلاف نہیں کرنا، فرقوں میں نہیں بٹنا ہے، الگ الگ گروہ الگ الگ جماعت آپ نے نہیں بنانی ہے. آپ نے ایک جٹ یکجٹ ہو کر اسلام کو پھیلانا ہے، اسلام کو دوسرے لوگوں تک پھیلانا. یہاں تو مسلمان ایک دوسرے سے گریبان ہے فرقوں کے تعلق سے، کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے، اس کو اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ باہر نکل کر غیروں کو دعوت دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صرف اس آیت کے اندر کس کا ذکر کیا؟ یہود و نصارہ کا ذکر، اہل کتاب کا. مشرکین کا کیوں نہیں ذکر کیا؟ ان کے پاس کتاب تھی نہیں تھی، وہ بہت ساری چیزوں کو مانتے تھے لیکن کتاب نہیں تھی ان کے پاس. اس آیت کے ذریعے سے اللہ بتانا چاہتا ہے کہ علم ہونے کے بعد اختلاف ہوتا ہے. علم نہیں ہوگا کسی کے پاس، وہ کیا اختلاف کرے گا؟ ایک رائے کسی بندے کے پاس ہوگی، رائے دو تین بندوں کے پاس الگ ہے، تبھی اختلاف ہوگا. لیکن اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ اس اختلاف کا حل یہ قرآن مجید ہے. بحبل اللہ، اللہ کی رسی ہے، قرآن ہی اللہ کی رسی. واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو اگر مضبوطی سے کوئی شخص پکڑ لے گا نا، اس قرآن کو پڑھے سمجھے. نہیں آپ کی سمجھ میں کوئی آیت آتی ہے، کوئی آیت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو آپ عالم کے پاس جائیے، اس کو کہیے یار اس آیت کا مجھے معنی سمجھا دو، اس آیت کا مفہوم مجھے سمجھا دو. یہ ہر ایک شخص قرآن کو پڑھے سمجھے. ظاہر سی بات آپ قرآن کو پڑھیں گے، نماز کے تعلق سے آپ پڑھیں گے تو آپ مسجد میں آ کر نماز ادا کریں گے نا. آپ کا ایک امام ہوگا تو وہ آپ کو نماز پڑھائے گا، اس سے مسائل سیکھیں آپ، تو چیزیں ایسے آپ سیکھتے چلے جائیں گے. لیکن کم سے کم اس قرآن سے جو ربط آپ کا اللہ سے جڑے گا نا، وہ ڈر اور خوف کا ہوگا، وہ ڈر اور لالچ کا ہوگا، وہ ڈر اور لالچ کا ہوگا. ڈر جہنم سے بچنے کا، اور لالچ کس بات کی ہوگی؟ جہنم کی لالچ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت دے دے. اور ڈر جہنم سے بچنے کا، اللہ کے عذاب سے بچنے کا. تو اہل کتاب نے اختلاف کیوں کیا؟ الا من بعد ما جاءتهم البینہ، ان کے پاس روشن دلیلیں آ گئیں، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وما امروا، انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کر کے. دین جو ہے نا، اس دین کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. دین کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. مالک یوم الدین، اللہ کس کا مالک ہے؟ قیامت کے دن کا دین، یا قیامت کے معنی میں. دین جزا و سزا کے معنی میں بھی آتا ہے. دین تمام چیزوں کو ہماری کو شامل ہے. ہماری عبادت والی زندگی ہو اس کو بھی دین شامل ہے، ہماری عبادت سے باہر زندگی ہو، تجارت کی ہو، گھریلو زندگی ہو، دوستوں کی زندگی ہو، جو بھی زندگی ہے اس تمام زندگی کو دین خالص ہے. مطلب جو ہماری زندگی ہے وہ دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے عبادت کریں. کسی بھی معاملے میں اللہ سے ہمیں باہر نہیں نکلنا ہے، اللہ کے بتاؤ احکام سے باہر نہیں نکلنا ہے. صرف ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، دین جو دیا گیا اس کو صرف اللہ کے لیے خالص کریں، اللہ کی اطاعت کریں، دین اللہ کا مانیں، اس میں اختلاف نہ کریں، عبادت صرف اللہ کی کریں، اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کی عبادت میں کسی اور کو نہ لائیں، اس کی عبادت کرتے ہوئے کسی کو اس کا سفارشی نہ بنائیں. وہ بغیر سفارش کے صرف اتنا وہ چاہتا ہے کہ بندہ صرف ایک مرتبہ مجھے پکار تو لے، مجھے یاد تو کر لے، میری طرف آ تو جائے، دین جو میں نے دیا اس کو میرے لیے خالص کر دے. جب آپ خالص دین کو کریں گے، دل سے اللہ کو یاد کریں گے نا، اللہ کی عبادت کریں گے، تو اللہ آپ کی تمام مصیبتوں، پریشانی، گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے الگ کر دیتا ہے، آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے.
हुनफा, यकसू होकर, हनीफ हुनफा, इसका मतलब होता है कि तमाम रास्तों को छोड़कर उस एक रास्ते को अपनाना जो रास्ता बिल्कुल सही हो। वो रास्ता कौन सा है? वो रास्ता कुरान का है, वो रास्ता अहादीस का है, वो रास्ता वो है जिस रास्ते पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले और अपने साथ अपने असहाब को लेकर चले, वो रास्ता है। हनीफ कहते हैं तमाम, इसके हनफा, असल जो लफ्ज अरबी का हनफा है, और इसी के माने में जनफा आता है। हनफा जनफा ये दोनों लफ्ज मिलते जुलते हैं, हा और जीम का फर्क है। हनफा होता है तमाम रास्तों को छोड़कर एक रास्ते को अपना लेना, जनफा कहते हैं तमाम एक रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्तों को अपना लेना। अरबी जबान में ये दो लफ्ज हैं। तो यहां अल्लाह तबारक व तआला का हुनफा, यकसोई के साथ सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से भी अल्लाह ने कहा सूरह आल इमरान के अंदर, इन्ना इब्राहिम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकु मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम जो है वो अल्लाह के लिए थे, यकसू होकर अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह की तरफ पलट चुके थे। वो मुशरिक नहीं थे, वो मुशरिकों में से भी नहीं थे, वो शिर्क करने वाले नहीं थे। हुनफा, हनीफा, वो सीधे रास्ते पर चलने वाले थे, सही रास्ते पर चलने वाले थे। एक तो ये अल्लाह तबारक व तआला को हुक्म दिया है किताब को, अल्लाह की इबादत करनी है, दीन को उसके लिए खालिस करके, इबादत को सिर्फ उसी के लिए खालिस करना है, यकसोई के साथ, दिलजमी के साथ, इधर उधर नहीं भटकना है कि चलो जो भी तरीके, तीन चार तरीकों से नमाज पढ़ ली, तीन चार तरीकों से अल्लाह की इबादत कर ली, अल्लाह से ही मांग लिया, दूसरों से भी जाकर मांग लिया, कोई बात नहीं यार, हमने देखा कि यार ये तो मालदार है, ये तो माशरे का प्रधान है, ये तो हमारे पिंड का प्रधान है, अरे ये तो नेता है। अब पता लगा कि वो किसी दरगाह पे, किसी कब्र के पास कहीं जाकर वो कुछ कर रहा है, तो हमने भी हाथ उठा लिया, चलो कोई नहीं यार, इससे बच जाएंगे, कोई बात नहीं। डर किसका? अल्लाह का। आपने मस्जिद के अंदर अल्लाह से वादा किया कि सिर्फ तुझसे मांगना है, तो बाहर भी ये अकीदा मेरा और आपका होना चाहिए कि सिर्फ किससे मांगना है? अल्लाह से मांगना है, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगना है। लो लगाने तो सिर्फ अल्लाह से लगाने हैं, बेड़ा पार लगाने वाला वही है। पिछले दर्स में मैंने बताया था कि जब अल्लाह के सामने इंसान हाजिर होगा ना, अकेला होगा, मैं अकेला हूंगा, मेरी बात जो है अल्लाह से होगी, अल्लाह सवाल करेगा, मुझे जवाब देना है। वहां मैं दाएं देखूं, बाएं देखूं, आगे देखूं, पीछे देखूं, कोई मदद के लिए नहीं। यहां तो जब आपस में इंसान से कभी होता है ना, तो इंसान बहुत सारी चीजें सोचता है कि मेरा मुआशरा है, मेरा फलां, मेरा ये है, मेरा वो, वहां कुछ नहीं है। तो हुनफा, यकसोई के साथ सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है, व युकीमुस्सलाह, नमाज कायम करनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत के इस टुकड़े में दूसरी चीज जो बताई ना हमें, व युकीमुस्सलाह, नमाज कायम करनी है। व युकीमुस्सलाह जो इस आयत का टुकड़ा है ना, ये जुमला है। अगर इस जुमले पे हम गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला ने जहां भी नमाज का जिक्र किया, अकामा का लफ्ज इस्तेमाल किया। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? अकामा का लफ्ज इस्तेमाल किया। आप सूरह बकरा को पढ़ लीजिए, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाह, तीसरी आयत है, तीसरी आयत है। उसमें क्या कर रहा है? मुत्तकी कौन है? जो ईमान लाता है अल्लाह पर, गैब पर ईमान लाता है, वो युकीमूनस सलाह, नमाज कायम करता है। पूरे कुरान को आप पढ़ लीजिए, कहीं भी अल्लाह ने पढ़ने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। करा यकराउ में होता पढ़ना, अकाम युकीम में होता है किसी चीज को कायम करना। अकाम युकीम इकामतन के माना होता है उसी तरह कायम करना जिस तरह उसका हुक्म दिया गया है। क्योंकि ये जो नमाज है ना, ये सकनात का नाम है। इंसान खड़ा होता है, हाथों को उठाता है, रुकू में जाता है, सजदा करता है, तहय्यात में बैठता है, दुआएं पढ़ता है, उसका जबान चलती है, उसके हाथ भी चलते हैं, झुकता उठता है, उसके जिस्म के जो आज़ा है ये हरकत करते हैं। तो ये हरकत कैसे करनी चाहिए? ये उस तरह हरकत करनी चाहिए जिस तरह अल्लाह के रसूल ने सहाबा को बताया है। सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो रायतुमूनी जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते देखा है। ये अमल ऐसा है जो उम्मत से होता आया, सलफ से होता आया। सहाबा ने अल्लाह के रसूल को देखा और सहाबा को ताबीन ने देखा, तबे ताबीन ने देखा। जमाने में अल्लाह के रसूल से लेकर हमारे जमाने तक कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया कि नमाज का अमल कभी भी मुनक़ते हुआ हो। बेशुमार लोग नमाज पढ़ते थे। इसलिए अल्लाह ने क्या कहा? वह युकीमूनस सलाह, नमाज कायम करनी है, पढ़नी नहीं है, नमाज कायम करनी है उस तरह जिस तरह रसूल ने तुम्हें नमाज दी है, उस तरह नमाज पढ़नी है। और आपको वाकई पता होगा नमाज के ताल्लुक से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे, हजरत हसन या हुसैन
میں سے کوئی ایک اللہ کے رسول کی پیٹھ پر تھا، بہت دیر ہو گئی اللہ کے رسول نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. ایک صحابی تھے، انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا اللہ کے رسول کو کہ اللہ کے رسول نے سر کیوں نہیں اٹھایا. تو دیکھا تو حضرت حسین یا حسن میں سے، جو ان کے نواسوں میں سے ایک نواسا، اللہ کے رسول کی پیٹھ کے اوپر تھا. کہاں تھا؟ پیٹھ کے اوپر تھا. میں جو اس حدیث سے مفہوم نکالتا ہوں، یہ جو میں نے جو سمجھا اس حدیث سے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صحابی کو اٹھایا سجدے سے. وہ صحابی خود نہیں اٹھا، اللہ نے اس کو اٹھایا تاکہ وہ اٹھ کر دیکھے کہ میرے نبی کو اتنی دیر کیوں ہوئی، کہ میرے نبی کے پیٹھ پر نبی کا نواسا موجود ہے. اس حدیث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر کبھی چھوٹے بچے ان کو ساتھ میں رکھیے، ان کو نماز میں ساتھ رکھیے. اگر وہ آپ کی پیٹھ پر بیٹھ جائیں، آپ کی پیٹھ پر آ گئے، اگر ہٹانا چاہے تو ہٹا دیجئے، لیکن اگر وہ پیٹھ پہ رہتا ہے تو آپ سجدے میں دیری کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں. وہ کھیل کود سکتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور اللہ کے رسول اپنے ایک نواسی تھی امامہ، اللہ کے رسول کی بیٹی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، تو وہ اللہ کے رسول اس کو یہاں رکھتے تھے پیٹھ پہ، ہاتھ باندھے. رکوع میں گئے تو نیچے رکھ دیا، سجدے میں گئے تو وہ نیچے رکھ. جب اللہ کے رسول کھڑے ہوتے دوبارہ پھر اس کو اس کے گردن کے اوپر بٹھا لیتے تھے. تو یہ عمل معیوب نہیں ہے، یہ عمل کر سکتے ہیں. وہ بچے آئیں گے، وہ کھیلیں گے کودیں گے آپ کے ساتھ، تبھی تو ان کو پتہ لگے کہ یہ مسجد ہے. وہ آئیں گے تبھی پتہ لگے گا. 15 سال 20 سال کے بعد اگر کسی بچے سے کہا جائے، اس کو شروع میں ڈانٹ کے اگر ہم بھگا دیں مسجد سے، تو کیا وہ نماز پڑھنے آئے گا؟ وہ کہے گا یہ کیسا بندہ، میں بچہ مجھے ڈانٹ کے بھگا دیا. تو کتنے ایسے معاملات ہیں. تو وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے، نماز پڑھنی نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے. تو وہ جو میں نے واقعہ بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابی کو اٹھایا، وہ دیکھے کہ نماز میں ایسا ہو جائے تو آپ نماز میں تاخیر کر سکتے ہیں، سجدے میں تاخیر کر سکتے ہیں. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکات دیں. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی سیدھا دین ہے. قیمہ بالکل سیدھا، یہی سیدھا دین ہے. 3 چیزیں کون سی؟ اللہ کی عبادت کرنا خالص ہو کر، نماز کو قائم کرنا اور زکات دینا. آپ جتنی آیتیں پڑھ لیجئے آگے کی، وہ یہ قرآن کے اندر اور آیتیں، وہاں زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 چیزوں کا ذکر کیا. اللہ کی عبادت کرنا خالص کر کے، نماز قائم کرنا، زکات دینا. کیونکہ یہ 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں. عبادت اللہ کی ہو گئی، باقی 2 چیزیں بچتی ہیں کہ انسان اپنے لیے کیا کرتا ہے، غیروں کے لیے، دوسروں کے لیے کیا کرتا ہے. معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. نماز تو اپنے لیے ہو گئی، عبادت اللہ کی کرنی، نماز عبادت ہے، اللہ کے لیے کر لی، میرا اور اللہ کا معاملہ ہو گیا. اب معاشرے میں غریب بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے تاکہ ان کو احساس نہ ہو، ان کو برا نہ لگے، وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس نہ کریں. تو زکات دیجیے. روزہ اپنے لیے ہے، حج اپنے لیے ہے، لیکن زکات یہ معاشرے کے لیے ہے، یہ معاشرے کو اٹھانے کے لیے ہے. کیونکہ ہر معاشرے میں ہر طرح ایک طرح کے لوگ نہیں ہوتے، الگ الگ لوگ ہوتے، تاکہ پتہ لگے کہ آپ کا نفس غیروں کے لیے کتنا اچھا ہے. اپنے لیے تو اچھا ہو گیا، ٹھیک ہے نماز قائم کر لیا آپ نے، لیکن غیروں کے لیے اس کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ 3 چیزیں اہم ہیں، یہ 3 چیزیں دین کا اہم رکن ہے. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. آگے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اہل کتاب میں سے، پہلی آیت جو میں نے سب سے پہلے بیان کی اس میں، کہ اہل کتاب اور مشرکین اپنے اس کفر سے اور اپنے اس شرک سے الگ ہونے والے نہیں تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک دلیل آ جائے. وہ دلیل کہتی ہے رسول آ جائے، وہ کتاب لے کر آئے، ان کے سامنے بیان کرے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس آیت میں کہا کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور مشرکین، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ہوں گے. خالدین فیہا، وہ جہنم کی آگ میں کیسے رہیں گے؟ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہنا. اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ اہل کتاب کے کافر مشرکین، ہم شر البریہ، یہ کائنات کے سب سے برے لوگ. بریہ کہتے ہیں معنی میں نہ جا کر، بریہ یہ مخلوق کے معنی میں آتا ہے. جتنی مخلوقیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، انسان، جنات، فرشتے، حیوانات، اڑنے والے مخلوق ہو گئیں، رینگنے والے مخلوقیں ہو گئیں، مچھلی، جہاں بھی جتنی بھی مخلوقیں ہیں، ان تمام مخلوقوں کو بریہ کہتے ہیں. الگ الگ لفظ سے نکال کر اس کو کیا کہتے ہیں؟ بریہ کہتے ہیں. ہم شر البریہ، جتنی مخلوقیں ہیں، جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، ان میں سب سے برا وہ شخص ہے جو اللہ کے ساتھ کفر کرے یا اللہ کے ساتھ شرک کرے. سب سے برا وہ شخص. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سورہ اعراف کے اندر یہ کہا اولئک کالانعام، جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، یہ تو چوپائے ہیں. یہ کیا ہیں؟
چپائیں جس کو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہوتی ہے. بل ہم اول، بلکہ یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. کیونکہ چھپائے تو پھر اللہ کے حمد کو بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ کبھی بھی دوسری جگہ منہ نہیں مارتے ہیں. لیکن یہ کیا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، سب کچھ اللہ نے دیا، اور اس کے بعد یہ انسان کیا کرتا ہے؟ یہ دوسروں کے در پر جا کر اپنی پیشانی کو بھی جھکاتا، کفر بھی کرتا اللہ کے ساتھ، شرک بھی کرتا. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے ہیں ان سے بھی گئے گزرے ہیں. تو یہاں اللہ تبارک بتانا کہ میری تمام مخلوق میں سب سے برا وہ شخص ہے جو کفر کرے یا جو میرے ساتھ شرک کرے. یہ تو ہو گیا. اب اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بھی یہ قرآن کے اندر ایسا ذکر کیا وہاں اہل ایمان کو ضرور یاد کیا اللہ تبارک و تعالی. اب آگے کی جو دو آیتیں ہیں وہ اہل ایمان کے تعلق سے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے. کیا کیا؟ عمل صالح کیا، نیک اعمال کیے. اولئک هم خیر البریہ، یہ دنیا کے تمام مخلوقات سب سے بہتر لوگ ہیں جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کر لیں. وہ کیا ہے؟ جتنی بھی مخلوقات میں ان میں سب سے بہتر ہے یہ شخص جو ایمان اور نیک عمل کر لے. جزاؤہم، اب ان کو کیا ملے گا؟ مشرکین کے بارے میں، کفار کے بارے میں تو بتا دیا، وہ جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہنا، اس سے نکلیں گے نہیں. وہ ان کو کیا انعام ملے گا؟ یہ بہترین مخلوق تو ہوگی. اب انعام کیا ملے گا؟ صرف یہی ہے کہ بہترین مخلوق ہوگا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے. جو بدلہ ان کے رب کے پاس ہے وہ کس شکل میں ہے؟ جنات عدن، ہمیشگی کی جنت ہے، ہمیشگی کے باغات ہیں. تجری من تحتها الانہار، جن باغوں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں، باغوں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ابدا، ہمیشہ. خالدین کا لفظ بھی ابدا پہ ہمیشہ کے لیے، لیکن نہیں، ابدا الگ سے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ کیا کریں گے؟ اس میں رہیں گے. رضی اللہ عنہ، ایسا کیوں ملا ان کو؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا. وہ جو ایمان لائے نا، وہ جو نیک عمل کیے نا، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور ایک چیز یاد رکھیے، انسان کسی بھی عمل کو چھوٹا یا بڑا نہ جانے. آپ خالص عمل اللہ کے لیے کر لیجیے نا، کوئی ایک بھی عمل، اور وہ عمل کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے وہ عمل ایسا بہت چھوٹا ہو، لیکن اللہ کو اتنا پسند ہو کہ کل قیامت کے دن آپ کے جو رجسٹر کھلیں گے نا، ان رجسٹروں میں سب سے زیادہ ہو سکتا ہے وہی عمل آپ کا چمکتا ہو. اور جب آپ سوال کریں گے نا اللہ سے پوچھیں گے اللہ یہ عمل، تو اللہ کیا کہے گا؟ فلاں وقت پہ تو نے کیا تھا، تو بھول گیا اس عمل کو، لیکن مجھے اتنا پسند آ گیا کہ میں نے اس تیرے عمل کو تمام اعمال میں چمکتا ہوا رکھ لیا. تو اس لیے کسی بھی عمل کو انسان کرے اس کو چھوٹا نہ جائے، لیکن اس میں ضروری یہ ہے مخلصین لہ الدین، اخلاص کا پایا جانا اس عمل میں ضروری. جتنا آپ کے اندر خلوص ہوگا، جتنا یکسوئی کے ساتھ آپ اس عمل کو اللہ کے لیے کریں گے، اتنا ہی اس عمل کی قدر بڑھ جاتی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا. یا اللہ نے اپنا ذکر پہلے کیا ہے کہ وہ جو ایمان لائے نا، عمل صالح کیا، میں ان کی اس چیز سے خوش ہو گیا تھا. ورضوا عنہ، اور وہ بھی مجھ سے خوش تھے. ذالک لمن خشی ربہ، یہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ اپنے رب سے ڈرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے رب سے ڈرتے تھے. رب کا ڈر ان کے دلوں کے اندر موجود تھا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ایمان لائے، عمل صالح کیے. اور انسان یہ مخلوقات کا سب سے بہتر ایمان والا. کیوں؟ کہ ہمیں اختیار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. برائی کا اختیار بھی ہمارے اندر ہے، برائی بھی کرتے ہیں، گناہ کے کام بھی ہم سے ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے اللہ کا ڈر آتا ہے نا، اللہ کا خوف آتا ہے نا، ہم فوراً اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں اور آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لیتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں. اس لیے ہمارا رتبہ جو ہے نا، یہ عام لوگوں کے مقابلے میں، دوسری مخلوقات کے مقابلے میں اللہ کے یہاں بڑا ہوا ہے. فرشتے، ان کو تو اختیار ہی نہیں ہے، گناہ کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے، صرف وہ انہوں نے وہی کام کرنا جس کو اللہ نے حکم دیا. لیکن مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے، مجھے اور آپ کو کیا دیا ہے؟ اختیار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دہر کے اندر کہا کہ راستہ بتا دیا تمہیں، انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستہ دکھا دیا، اما شاکرا، اب تیری مرضی ہے کہ تو شکر گزار بن جا، و اما کفورا، تیری مرضی ہے کہ تو ناشکرا بن جا. راستہ دے دیا. وہ راستہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس قرآن کو حدیث کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے. اور ایک نقطے کی طرح میں اشارہ کر دوں، پھر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے بھی وہ آیت بیان کی، حبل کہا، بحبل اللہ، اللہ کی رسی. اور رسی کیسے بنتی ہے؟ رسی بہت سارے دھاگوں سے جا کر بنتی ہے. رسی
کے اندر بہت سارے دھاگے ہوتے ہیں. آپ کسی بھی طریقے کی رسی کو لے لیے، اس کے اندر بہت سارے دھاگے ہوتے ہیں. پھر اس کو جو ہے وہ پورا اس کو گوند کر کیسے کر کے ایک رسی بنائی جاتی ہے. اور یہ اللہ کی کتاب جو ہے نا، یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک تو یہ کلام ہو گیا، کلام اللہ، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی. یہ دین دو چیزوں کا نام ہے، رسی دو چیزوں کا نام ہے، کتاب کا نام اور حدیث. تبھی رسی مل کر بنتی ہے. رسی کسی ایک چیز سے نہیں بن جاتی ہے، دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اپنے رب کا ڈر ان کے دلوں میں سمایا تھا. اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جو بھی شخص سورہ رحمان کے اندر کا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا نا، ابھی ڈر پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوں. کیونکہ وہاں کھڑا ہونے کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ وہاں سوال و جواب ہے کھڑا ہونا. اس ڈر سے آدمی ڈر گیا کھڑے ہونے سے. جنتان، دو جنتیں اس کو ملیں گی، دو باغ ملیں گے اس کے علاوہ پھر دو باغ اس کو ملیں گے. اور وہ باغ یہ آج کے وقت زمانے کے وقت باغ نہیں ہے. وہ باغ کیسے ہوں گے نا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا جنت کو، نہ کسی ذہن کے اوپر اس کا خیال گزرا ہے، نہ کسی آنکھوں نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اس کو. جو جنت ہے نا، کسی نے اس کو نہ دیکھا، نہ سنا، نہ ذہن بھی نہیں گزر سکتا ہمارے کو. وہ ایسی جنت ہوگی کہ انسان کا کبھی دل اچاٹ نہیں ہوگا. جس کی خواہش آپ کرے گی وہ مل جائے. وہ کیوں؟ ذالک لمن خشی ربہ، کیونکہ وہ شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو، اپنے اس کا ڈر، رب کا ڈر اس کو دلوں میں سمایا ہوا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اس صورت کا جو مفہوم بیان کیا گیا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں میں سے بنائے، نیک لوگوں میں سے بنائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا ڈر ہمیشہ ہمارے دلوں کے اندر، دل و دماغ کے اندر سمایا رہے. اے اللہ، ہم جب بھی تیری عبادت کریں خالص تیرے لیے کریں، اور نماز کو ہم اس طرح قائم کریں جس طرح اللہ کے تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہمیں سکھائی ہے، نماز کا طریقہ ہمیں بتائے ہیں. جب تک ہم یہ اسلام پر جئیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ توحید پڑھو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.